اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں اس پہ سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس۔ میرے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جنہوں میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ پیغام القرآن سیریز کا درس نمبر 42 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر الحمدللہ، اور آج بطور سبق جو آیات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنی ہے مختصراً تشریح اور تفسیر کے ساتھ، وہ سورہ مبارکہ البقرہ کی 241ویں نمبر آیت سے 250 نمبر آیت تک کا سبق ہے۔ تو بلا تاخیر جو ہے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں جی، اور سورہ مبارکہ البقرہ کی 241ویں آیت سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق کچھ فائدہ پہنچانا لازم ہے، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ یعنی جو طلاق یافتہ خواتین ہیں دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کا فائدہ ان تک پہنچانا لازم ہے، اور جو پرہیزگار ہیں یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، ان پر یہ اللہ کی طرف سے ایک حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ارشاد باری تعالیٰ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، جب کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، چنانچہ وہ وہیں مر گئے۔ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو نکلے تو اللہ کے حکم سے مر گئے، اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک مردوں کو زندگی دے کے، بھوکوں کو رزق دے کے، بیماروں کو شفا دے کے مفہوم ہے کہ فضل کرنے والا، لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو اور تم جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر جہاد اور جو اہل ایمان پہ عرصہ حیات تنگ کرنے کی اس میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ قتال کا، جہاد کا حکم، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے؟ اچھا، اس کا پہلے دو لفظ مس ہو گئے تھے، معذرت۔ آیا مبارکہ شروع ہو رہی ہے من ذا الذی سے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے، قرض حسنہ، تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دینے سے جو مراد ہے وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مستحقین تک ان کا حق پہنچانا، غربا، مساکین، یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مال خرچ کرنا، اس سے مفہوم یہ ہے۔ اور پھر آگے وعدہ ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کا قرض، یعنی اس نے جو اللہ کی راہ میں یہ دیا ہے، اس کو کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اون کر رہا ہے کہ روزی تنگ کرنا، کشادہ کرنا، یہ صرف اللہ ہی کے دائرہ اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔
اب یہاں جو لوگ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نماز اور روزے سے بھی تو مدد مانگی جاتی ہے، اور مفہوم بگاڑ دیتے ہیں، حالانکہ نماز اور روزہ کو جاندار انسانی شکل میں کوئی بزرگ کوئی فرشتے کوئی اس طرح کے وہ نہیں ہیں، بلکہ عبادات ہیں۔ صبر بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، اور عبادت ہر قسم کی ہے ہی اللہ کے لیے، تو آٹومیٹکلی وہ اللہ اپنی ہی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ اس آیہ مبارکہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا رد کرنے کی، عقیدہ توحید کا رد کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو سب کا خالق مالک ہے، جو تمام خزانوں کا اکیلا واحد بادشاہ ہے، کیا اس کو مالی تعاون کی ضرورت ہے جو یہاں پہ وہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے آپ لوگوں سے؟ پھر اس کی بھی تعویل کیجئے، بتائیے کہ اللہ بھی کبھی کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ بھی کبھی کبھی تنگ دست پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو جیسے یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے نا، ترغیب کہ کسی ماڑے کی کسی مجبور کی مدد کرنا، مالی تعاون کرنا، ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، ایسے ہی وہاں پہ نماز اور روزے سے مد میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ مشکلات میں اللہ نماز یعنی اللہ سے رجوع کرو، صبر، اور یہ کہ صبر کی پریکٹس کرو، ریاضت کرو۔ الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ بنی اسرائیل میں سے گروہ کی طرف موسیٰ کے بعد جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے جس کی رہنمائی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اس نے کہا کیا ہو سکتا ہے اگر فرض کر دی جائے تم پر جنگ، یہ کہ تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اور ہمیں کیا ہوگا کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کے راستے میں، جبکہ یقیناً ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں بال بچوں سمیت۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اپنے وعدے سے وہ پھر گئے سوائے ان میں سے چند ایک کے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں سے گروہ کا ذکر کہ جو پہلے جنگ کا حکم آنے کی منتظر تھے، سفارشیں کر رہے تھے، درخواستیں کر رہے تھے، اور جب حکم آ گیا اور جنگ کا اجازت نامہ مل گیا تو جو اللہ کی راہ میں جنگ اور قتال کرنے کے لیے بے صبر اطاولے ہوتے جا رہے تھے ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب پھر گئے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے یقیناً تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتی ہے ہم پر اس کی بادشاہی جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ تو مال کی وسعت بھی نہیں دیا گیا۔ اس نے کہا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا اور اس نے اسے علم میں زیادہ کشادگی دی ہے، اور جسم میں وہ بھی توانا ہے، اور اللہ اپنے بادشاہت جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ طالوت کو اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیے جانے کا ایک نبی خدا کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اور یہاں سے ایک جو استدلال پیش کیا جاتا ہے مسلک تشیع کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نمائندگان کا چناؤ کرتا ہے تو وہ خود کرتا ہے اور اس کا اعلان اپنے نبیوں کے ذریعے کرواتا ہے، اور یہ ایک خاص نقطہ نظر مکتب تشیع کے حوالے سے، اور ویسے جو ہے کہ اس میں جناب طالوت کی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد ان نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ علم میں زیادہ ہے تم سے، کشادہ ہے، اور یہاں سے لوگوں کا امام یا لوگوں کا رہنما اور رہبر ہونے کے لیے ایک جو اور چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے وہ علم کی کشادگی یا علم کا زیادہ ہونا ہے، اور دوسرا کہ جسمانی صحت کے حوالے سے بھی توانا ہے تم میں سے سب سے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی بادشاہی کے لیے منتخب کرے یا اپنی بادشاہت میں سے جسے چاہے جو مرضی دے۔ اچھا جی، وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان
یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیات مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے عہد میں تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا، یعنی تابوت سکینہ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی، تسلی ہوگی، اور باقی مانندہ اشیاء ہوں گی اس میں سے جسے آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا تھا، یعنی ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کی، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی صندوق سکینہ یا تابوت سکینہ کے حوالے سے اس میں ان نبی نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یعنی یہ طالوت کے دور میں وہ صندوق بھیجے گا یا وہ لائے گا جس میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام اور ان کے آل کی طرف سے چھوڑا ہوا ترکہ یا کچھ چیزیں ہوں گی جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور یہ آیت اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ کی نشانیاں پہچاننے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کا مومن ہونا ضروری ہے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشاربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملکو قال الذین یظنون انہم ملکو اللہ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، پس جب اس نے اس سے پی لیا تو وہ جس نے اس نہر سے کچھ پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں، یہ جناب طالوت نے کہا، یعنی میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی میرا ساتھی ہے، مگر جو بھر لے اپنے ہاتھ سے ایک چلو، تو انہوں نے اس سے، یعنی کوئی ایک چلو اگر بھر لے، پیے نہ، شراب نہ ہو، تو وہ میرا ساتھیوں میں سے، تو پھر بھی انہوں نے اس سے پی لیا سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے جو جناب طالوت کی بات پر پختہ یقین رکھنے والے تھے۔ پھر جب اس نہر کے پار ہو گئے وہ اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ آج ہم میں کوئی طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ کہا ان لوگوں نے جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہ ایسا بہت ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت غالب آ گئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک نہر کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی۔ جناب طالوت نے کہا کہ جو اس میں سے کچھ پی لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے ساتھیوں میں سے نہیں، اس کی پوری نہیں پڑنے والی، اور جو نہیں پیے گا رکا رہے گا بے شک وہ ہمارے ساتھیوں میں سے۔ ہاں اگر کچھ چلو میں بھرنا چاہے تو بے شک بھر لے، لیکن کچھ کے علاوہ باقی قائم نہ رہ سکے، اور پیتے ہی پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے آپ میں طاقت محسوس نہیں کر رہے، وہ بڑی جماعت ہے، ہم قلیل ہیں۔ تو پھر وہ جنہوں نے نہیں پیا، جنہوں نے اطاعت کی، انہوں نے کہا کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پہ غالب آ گئی ہے، اور بلا شبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں اترے تو کہنے لگے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم پر ہمیں نصرت عطا فرما۔ محترم ناظرین و سامعین، 250 نمبر آیت تک الحمدللہ ہم نے سبق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ مختصر تشریح کے ساتھ پیش کیا۔ اب چلتے ہیں کچھ اقتباسات جو مختلف تفاسیر کے نوٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ 241 نمبر آیت جہاں سے ہم نے شروع کیا اس میں
طلاق یافتہ عورتوں کو ایک دفعہ پھر متاعن بالمعروف دینے کی بات کی. یہ متقین پر حق ہے، یعنی یہ فرض نہیں بلکہ یہ تقویٰ کی علامت ہے، پرہیزگاری کی علامت ہے. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق کے وقت عورتوں کو کچھ مالی فائدہ دے دیا جائے. طلاق یافتہ کے لیے کچھ حقوق شریعت نے مقرر کر دیے اور کچھ کی ادائیگی کے لیے تقوی کا لازم ہونا شرط قرار دے دیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا فرمائیں، ہر بات کی وضاحت کر دی. حلال و حرام، فرائض و حدود اور اوامر و نواہی کے سلسلے میں اس نے اپنے احکامات کو نہایت واضح اور سلیس طور پہ بیان فرما دیا، اور کسی ایسی بات کو مجمل نہیں چھوڑا جس کی تمہیں ضرورت ہو، تاکہ تم سمجھو اور غور و فکر سے کام لو، اور جو قانون اللہ نے تمہیں دیا اس پر عمل کرو. پھر بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کے مرنے اور زندہ ہونے کا واقعہ. یہ جو لفظ آتا ہے علم ترا، جیسے علم ترا کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، یہ عربی زبان میں خطاب کا انداز غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے ہوتا ہے. جی ہاں، ہم میں سے کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی پیش کر دیتے ہیں کہ جناب وہ ساتھ ہی تو تھے، ورنہ تو کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو بہرحال ہر کسی کی اپنی وہ ہے، لیکن جو عربی زبان میں ایک انداز ہے دعوت فکر دینے کا وہ یہی ہوتا ہے جسے قرآن نے اپنایا یا قرآن نے متعارف کروایا. یہ واقعہ وہ ہو سکتا ہے کہ جب بنی اسرائیل بڑی تعداد میں مصر سے نکلے اور بے خواہ نما پھرتے رہے، ٹھکانہ تلاش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا کہ فلسطین کو فتح کرو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. لیکن راجہ قول جو ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مشہور واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہزار یہودی طاعون کی بیماری کے سبب موت کے خوف سے یا جہاد میں مارے جانے کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل پڑے تاکہ مرنے سے بچ جائیں، لیکن جہاں لوگ جا کر کھڑے ہوئے اللہ نے وہیں ان پر موت طاری کر دی. اور کچھ مدت کے بعد پیغمبر جناب حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر اللہ سے دعا کی تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے اپنی نشانی بتایا. پھر قتال فی سبیل اللہ کا حکم کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے جاننے والا ہے. اس سے پہلے جہاد کا، اس آیت میں جہاد کا حکم اور اس سے پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں حکمت یہ ہے کہ جہاد سے گریز کر کے تم موت کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے، ٹال نہیں سکتے. جب موت آنی ہے تو چاہے تم بستر پہ ہو چاہے میدان جہاد میں ہو، وہ آنی ہے. پھر قرضہ حسنہ اور اس کے ثواب کے بارے میں آیا مبارکہ آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کی، فرمایا کہ اللہ کو اپنی جانیں پیش کرنے کے علاوہ مال بھی پیش کرو، اور اللہ کو مال کی ضرورت نہیں، اللہ کے بندوں میں سے جو مستحقین ہیں ان تک اللہ کو اپنا مال پہنچاؤ. وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ تک تم نے پہنچایا اور اللہ کو قرض حسنہ دیا. اچھا، اس میں برادران کے مکتب سے بھی اور ہمارے ہاں بھی ایک روایت ہے کہ جناب سیدنا ابو دہرا، اب یہاں پہ لفظ ایک مٹا ہوا ہے، اب دہرا بھی ہے یا دہدا بھی ہو سکتا ہے، بہرحال غلطی کی معذرت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. عرض کیا اپنا ہاتھ دیجئے. پھر اپنے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ لے کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنا باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے. یہ کہہ کر سیدھے اپنے باغ میں آئے، باہر ہی کھڑے ہوئے کہ اپنی بیوی بچوں کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے اور ہمارے ہاں بھی کچھ مصادر میں یہ ہے، لیکن صحابی کے نام کے بغیر. ہماری جان اور مال اولاد سب اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنی عنایت اور مہربانی سے اپنا ہی عطا کردہ مال قرض لیتا بھی ہے اور کئی گنا بڑھا کر واپس بھی دیتا ہے. تو مقصد یہاں پہ ترغیب دلوانا ہے، جیسے کہ اس آیہ مبارکہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے اس کا کوئی یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ یا صبر مدد یا نماز مدد کہو، وہ ترغیب دلانے کے لیے، ایسے یہ جیسے کہ یہ ترغیب دلانے کے لیے. اچھا جی، اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جو قرض حسنہ کے بارے میں ترغیب دلوانے کے لیے ہے. اچھا جی، اس میں کچھ بھی اور بھی کافی زیادہ دوسرے مصادر سے بھی ہے. بہرحال اس کے بعد والی آیت میں جہاد کا واجب ہونا اور پھر وہ سارا معاملہ اور پھر اللہ کی راہ میں
جناب طالوت کا اللہ کا ان کو بادشاہ مقرر کرنا اور ایک نبی خدا کا یہ اپنی قوم تک پیغام پہنچانا، پھر صندوق عہد کا آنا جسے صندوق سکینہ بھی کہا جاتا ہے، پھر فرشتوں کا صندوق کا اٹھانا، اور پھر بتانا کہ اہل ایمان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس طرح کا ذکر مبارک اگلی آیات میں ملتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا درس، مختصراً فرقہ واریت سے پاک اور آسان فہم تشریح اور تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور سب سے زیادہ یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے اور قرآن والے بیت سے متمسک رکھے۔ دوران گفتگو دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ میرے کسی الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا آیات قرآنی پیش کرتے زیر زبر پیش کا کوئی فرق آ گیا ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا طلبگار اور آپ سے بھی درگزر کرنے کا خواستگار۔ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرما کر ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔